السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مدرسہ کنز العلوم کے بڑے چھوٹے معصوم بچوں، بے حد خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام کو دیکھ کر کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں تاریخ ہندوستان کی غلامی سے لے کر آزاد ہندوستان تک کی تاریخوں کو ایک ہی بات میں ساری تاریخوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کمتر بات نہیں ہے۔ آج اس مدارس کے علاوہ اسکول کالج کے طالب علموں سے پوچھو کہ آزاد ہندوستان میں کس کا ہاتھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گنے چنے 4 افراد کا نام بتائیں گے جن میں سے ہمارے علماء کرام کا ایک بھی نام نہیں ہے۔ اگر حقیقت آپ جانو تو میرے بھائیوں، جب یہ ہندوستان کے ہندو ہمارے غیر مسلم بھائی انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، اس وقت میں ہمارے علماء کرام نے 4 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے اور فتح حاصل کر چکے تھے۔ میرے بھائیوں، جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا، سب سے پہلے شہید ہونے والا اس ہندوستان کا جو شخص ہے وہ آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا بزرگ بنگال کی سرزمین سے نواب سراج الدولہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنوں کی غداری کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا، لیکن سب سے پہلے تاریخ میں کس کا نام ہے آپ اس کو جانیے۔ میرے بھائیوں، آج 15 اگست 26 جنوری کو ہمارے کیا کہنے لگے ہیں مسلم بھائی کہ یہ تو اسکول کالجوں کے بچوں کا کام ہے، انہوں کو تو غیر مسلم مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 15 اگست کو بڑا نام کس نے دیا ہے؟ 15 اگست کو بڑا دن کس نے کہا ہے؟ 26 جنوری کو بڑا دن کس نے دیا ہے؟ ہمارے اکابر نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یوں سمجھیں گے کہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں انسان، اگر غیر اس منچ پہ کھڑے ہوئیں گے تو وہ اپنی تعریفیں کریں گے۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ جو خون بہا ہے، سب سے زیادہ جو گردنیں کٹی ہیں وہ مسلمانوں کی کٹی ہیں۔ تقریباً یو پی کے اندر 5 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کٹی ہیں، جن میں سے 53,500 یا 56,000 علماء کرام کی گردن کٹی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے والا کہہ گیا، سننے والوں نے سن لیا، افسوس تک نہیں ہے۔ آج اپنی گردن تو کٹا کے دیکھو، آج اپنی گردن تو کٹا کر دیکھو، پتہ چلے گا۔ احساس ہونا چاہیے اپنے اندر۔ سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابروں کی جو تاریخ ہے ان مدارسوں سے زندہ ہے، ان خانقاہوں سے زندہ ہے، اور سب سے بڑی غمی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم نوجوان طبقوں کے اندر اس بات کی کوئی جشن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ 26 جنوری کیا چیز ہے، یہ ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ارے تاریخ تو پڑھنے کی دور کی بات ہے، تاریخ تو پڑھنے کی دور کی بات ہے، تاریخ کو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم نے دعوت دی ہے، بہت لوگوں کو دی ہے، لیکن انہوں نے اس کو بہتر سمجھا ہی نہیں، اپنا کام ہی نہیں سمجھا، اپنا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ اور میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب علماء کرام سے آپ ملو گے تو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہماری تاریخوں کو بھی بھول گئے؟ میرے بھائیوں، ایک غیر مسلم کہتا ہے مسٹر ٹامسن کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے کے اندر گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، گوشت جلنے کی بدبو آئی۔ میں نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا تو 40 مولویوں کو پکڑ رکھا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے مولویوں، تم صرف اتنا کہہ دو ہم جنگ آزادی میں شریک نہیں ہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بھی عالم نے یہ گوارا نہیں کیا اور آگ کے شعلوں میں، تندوروں میں دہتے ہوئے
تندوروں میں پک گئے، بھن گئے، لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور مولویوں کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے مولویوں، دیکھا تم نے ان کے ساتھ میں کیا حشر ہوا ہے، ایسے ہی حشر تمہارے ساتھ ہوگا، تم بس یہ کہہ دو کہ ہم تمہارے خلاف کھڑے نہیں ہیں، تمہیں آزادی دے دی جائے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اس دنیا کو درم برم کرنے والے کی قسم، سارے کے سارے مولوی آگ میں بن گئے، تپ گئے، پس گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا۔ میرے بھائیوں، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ عالم بغاوت شروع کیا انگریزوں کے خلاف اور شہید ہو گئے، اور جب وہ شہید ہو گئے اس کے نام سے انگریز ڈرتے تھے، کانپتے تھے، ان کے قلعوں میں زلزلہ آ جاتا تھا، لیکن جب وہ شہید ہو گئے تو دور سے پیر مار کے دیکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کھڑا ہو جائے، اور ایک ہی تلوار سے 40 انگریزوں کو قتل کرتے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو انگریزوں نے کیا نعرہ لگایا، اب کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا ہندوستان کو، اب ہندوستان ہمارے باپ کا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء اکرام نے وہ قربانی دی ہے کہ ایک مسلمان کو شہید ہونے کے بعد میں انگریزوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے، تو بتائیے علماء اکرام کا کیا کردار رہا ہے۔ آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، یہ ظالم حکمراں ہم سے کہتی ہے کہ تمہارا ہندوستان نہیں ہے، تمہارے باپ کا ہندوستان ہے۔ ارے اس زمین کو کھود کر دیکھو، ہمارے ہی علماء اکرام کی خون کی بو آئے گی، ہمارے شہیدوں کی لاشیں ملیں گی، تم اپنا حصہ تو دکھاؤ۔ ایک ہی جگہ سے 5 لاکھ علماء اکرام، 5 لاکھ مسلمان کی گردنیں کٹی ہیں، جن میں سے 56,000 تو علماء اکرام کی گردنیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچو تو صحیح، آپ اپنی تاریخ کو تو لائیے، جب مسلمان 4 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، اس وقت اس کے بعد ان عقل مند غیر مسلموں کو عقل آئی، شعور آیا کہ انگریز جو ہیں وہ غلطی پر ہے، اور جو مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں یہ صحیح پر ہے، لہذا ان کے ساتھ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، انہی باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔